बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की जिंदगी ही में उसको कई सारे ऐसे महीने, दिन और रातें अता फरमाता है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मेरा बंदा मेरी इबादत करे तो मैं उसको बख्श दूं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहाना तलाश करती है कि इंसान कोई ना कोई ऐसा काम कर दे जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को पसंद आ जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की मग़फ़िरत फरमा दे। प्यारे दोस्तों, उन्हीं बाबरकत महीनों और रातों में से एक महीना माह रमजानुल मुबारक का भी है और रातों में से एक रात लैलतुल क़द्र की रात है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की बेशुमार मग़फ़िरत फरमाता है। प्यारे दोस्तों, लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र इस वजह से कहा जाता है कि ये इज्जत और शराफत वाली रात होती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी रात में कुरान पाक को नाजिल किया और इसी रात में अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते बरकत, रहमत और मग़फ़िरत लेकर नाजिल होते हैं। जो कोई भी शख्स इस रात को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारता है तो वो बंदा इज्जत और शराफत वाला बन जाता है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे कद्र अजमत वाली रात सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को अता की गई। शबे कद्र हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बहुत बड़ा एहसान है जो किसी दूसरी उम्मत के हिस्से में नहीं आया। प्यारे दोस्तों, रिवायात पे आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये फरमाया करते कि आए मुसलमानों, तुम शबे कद्र को ताक रातों में तलाश किया करो। एक सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शबे कद्र कब होती है? तो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे कद्र हर रमजानुल मुबारक के तीसरे अशरे में होती है। जैसा कि हजरत उबादा बिन सामत रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शबे कद्र के बारे में दरियाफ्त किया गया, यानी पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे कद्र रमजान के तीसरे अशरे की कोई एक ताक रात है। जिस मोमिन ने शबे कद्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान की तो उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस रात की पहचान ये है कि ये रात बहुत ही ज्यादा सुकून वाली होती है। इस रात का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। इस रात का मौसम न ही ज्यादा सर्द होता है और न ही ज्यादा गर्म होता है। इस रात में चांद खूब रोशन होता है और इस रात के अंदर सितारों को टूटने की इजाजत नहीं होती और सूरज जब सुबह को तुलू होता है तो उसकी सुआएं नहीं होती। सूरज बिल्कुल बराबर होता है जैसा कि 14वीं का चांद हो। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि इस रात हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के हमराह जमीन पर तशरीफ लाते हैं। जिसको अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करते हुए पाते हैं तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं किसी दिन को किसी दिन पर और किसी रात को किसी रात पर अफजल नहीं जानता सिवाय शबे कद्र के, क्योंकि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। और हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजीद बयान फरमाते हैं कि इस रात को कोई भी सदका या कोई भी इबादत की जाए तो 1000 रातों से अफजल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने शबे कद्र अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सवाब की नीयत से रुकू और क़याम किया तो उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। और माह रमजानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत किया करते और जब किसी रहमत वाली आयत की तिलावत फरमाते तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया करते और जब आजाब वाली आयत की तिलावत फरमाते तो अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगा करते। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शबे कद्र आती है
تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے تو وہ فرشتوں کا ایک بڑا لشکر لے کر زمین پر اترتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر نصب کیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 پر ہیں، جن میں سے صرف 2 پروں کو وہ اس رات میں کھول کر مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو اس رات میں پھیل جانے کو حکم دیتے ہیں تو وہ فرشتے اس رات میں ہر کھڑے بیٹھے نماز پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے کو سلام کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور یہی حالت صبح صادق تک رہتی ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات میں محروم رہ گیا وہ سارے ہی بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو حقیقت میں محروم ہو۔ پیارے دوستو، جہاں اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، وہیں کچھ بدبخت اور بدنصیب لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس رات میں اور اس مہینے کے اندر بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ساری رات عبادت میں مشغول لوگوں سے سلام و مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ رات گزار کر جب صبح واپسی کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے مومنوں کے ساتھ ان کی ضروریات پوری کرنے کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شب قدر میں ایمان والوں پر نظر رحمت فرمائی اور 4 افراد کے علاوہ سب کے ساتھ درگزر اور مغفرت کا معاملہ فرمایا۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 4 افراد کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، اور نمبر 3 اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، اور نمبر 4 کینہ رکھنے والا۔ پیارے دوستو، اس روایات سے معلوم ہوا کہ اس رات میں 4 بدنصیب لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ جو شراب کا عادی ہو وہ بھی اس رات اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم رہتا ہے، اور جو والدین کا نافرمان ہو اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی، اور جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا ہو وہ بھی اس رات مغفرت سے محروم رہتا ہے، اور جو کینہ رکھنے والا ہو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ پیارے دوستو، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، یعنی کہ 21 رمضان المبارک، 23 رمضان المبارک اور 25 رمضان المبارک اور 27 رمضان المبارک اور 29 رمضان المبارک۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں رمضان المبارک کی رات ہے، اور حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لیلۃ القدر کی رات زندگی میں 2 بار نصیب ہوئی، اور دونوں مرتبہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو نصیب ہوئی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شب قدر کی نماز کا طریقہ، شب قدر کی نماز کیسے پڑھیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں رات کو منائی جاتی ہے، مطلب جب 26واں روزہ مکمل ہو جائے تب 26ویں روزے کے افطار سے لے کر صبح سحری کے وقت تک شب قدر یا لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اس مبارک رات کی بہت ہی فضیلت ہے۔ شب قدر میں مسلمان جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت و عظمت اللہ اکبر کون بیان کر سکتا ہے۔ اس کی بہتری و برتری کا تو قرآن کریم خطبہ پڑھ رہا ہے۔ سورہ قدر پڑھیے اور اس کی عظمتوں کا اعتراف کیجیے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو شب قدر جیسی فضیلت و عظمت والی رات پائے۔ اس کی قدر جان کر نماز و تلاوت اور درود و سلام میں مصروف رہے اور شب داری۔ پیارے دوستو، شب داری مطلب رات بھر جاگنا، اسی لیے خدا توفیق دے تو شب قدر کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ نمبر 1، شب قدر میں 4 رکعت نفل 1 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا پڑھیں، یہ 3 مرتبہ پڑھیں۔
اور سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف 50 بار پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر دعا مانگیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یاد رہے ہر نماز نفل میں ہر 2 رکعت پر قاعدہ پڑھیں۔ قاعدہ پڑھنا فرض ہے، اسی لیے جب قاعدے میں بیٹھے تو اتحیات کے ساتھ درود شریف اور دعا پڑھیں۔ پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو پہلے ثنا پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ سے شروع کریں۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں، عام طور پر لوگ اس سے غافل ہیں۔ نمبر 2 رکعت نفل ادا کریں۔ دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور قل ہو اللہ شریف 20 بار پڑھیں۔ نماز کے بعد پھر قل ہو اللہ شریف 50 مرتبہ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درود شریف 100 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں۔ نمبر 3 2 رکعت کی نیت سے 100 رکعت نفل ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھیں، اور ہر 2 رکعت پر سلام کے بعد درود شریف 10 بار پڑھیں۔ شب قدر میں پڑھنے والی دعا وہ جس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شب قدر میں ورد کرنے کے لیے تعلیم فرمائی، آپ بھی اسے خوب پڑھیں۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور پیارے دوستو، اگر آپ کو سورہ قدر آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرمائے اور لیلۃ القدر کی رات کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لیلۃ القدر کی رات کے صدقے ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا مستحق بنا دے۔